اب دیکھیے اصحاب کہف کا واقعہ ختم ہو رہا ہے اور اس کے بعد 2 آیتوں میں اللہ رب العزت نے عجیب رہنمائی کی ہے کہ فتنوں سے بچنا ہے، مصیبتوں سے بچنا ہے، آفتوں سے بچنا ہے، دشمنوں سے بچنا ہے، تو 2 چیزیں پناہ کی ہیں۔ کتنی چیزیں؟ 2 چیزیں، سارے فتنوں کا توڑ، سارے فتنوں کا علاج، ساری مصیبتوں اور سارے دشمنوں سے بچنا ہے، سب کا علاج اور اہم ملجا پناہ گاہ انسانوں کے لیے 2 چیزیں ہیں۔ ایک تو قرآن، ایک تو ہے قرآن، اور دوسرے اللہ کے نیک بندوں کی صحبت۔ اللہ اکبر۔ ساری مصیبتوں کا توڑ، سارے فتنوں کا علاج۔ تو اس میں سے پہلی چیز وَاتْلُ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِن كِتَابِ رَبِّكَ، آپ تلاوت کیجئے اس کتاب کی جو آپ کی طرف وحی کی جا رہی ہے آپ کے رب کی طرف سے۔ اس قرآن کو پڑھیے، اس قرآن سے تعلق جوڑ دیجئے۔ لا مبدل لکلماتہ، قرآن کے احکامات کو، اللہ کے کلمات کو کوئی بدلنے والا نہیں، کوئی بدل نہیں سکتا۔ اللہ کے کلمات کو کوئی بدل نہیں سکتا۔ وَلَن تَجِدَ مِن دُونِهِ مُلْتَحَدًا، آپ ہرگز نہیں پائیں گے اللہ کو چھوڑ کر یا قرآن کو چھوڑ کر کوئی پناہ کی جگہ۔ سارے فتنوں میں اگر انسان قرآن کو پکڑ لے، قرآن اللہ کی مدد سے انسان کو ہر فتنے سے بچا لے گا، ہر مصیبت سے بچا لے گا، ہر دشمن سے بچا لے گا۔ جو قرآن سے جڑ گیا اللہ رب العزت کی حفاظت میں آ گیا، اللہ کی پناہ میں آ گیا۔ قرآن بہترین ماوا ہے، بہترین ملجا ہے، بہترین ٹھکانہ ہے، بہترین جائے پناہ ہے۔ تو پہلی چیز بتائی کہ قرآن سے تعلق جوڑیے، قرآن کو پڑھیے، قرآن کی تلاوت کیجیے، کیونکہ اللہ کے کلمات کو کوئی بدلنے والا نہیں، قیامت تک یہی کلمات رہیں گے، اس میں کوئی تبدیلی نہیں آ سکتی۔ وَلَن تَجِدَ مِن دُونِهِ مُلْتَحَدًا، آپ ہرگز نہیں پائیں گے قرآن کو چھوڑ کر کوئی جائے پناہ، کوئی پناہ کی جگہ نہیں ہے۔ اللہ کو چھوڑ کر، اللہ کے پاک کلام کو چھوڑ کر کوئی پناہ کی جگہ نہیں ہے۔ ہر فتنے سے بچنا ہے تو قرآن کو پکڑیے۔ پھر دوسری چیز وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ، اپنے آپ کو پابند کیجئے ان لوگوں کے ساتھ بٹھانے کا جو آپ کے رب کو پکارتے ہیں صبح اور شام، یریدون وجہ، اللہ کی رضا چاہتے ہوئے، وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ، آپ کی آنکھیں ان سے ہٹنی نہیں چاہیے، ترید زینت الحیات الدنیا، دنیا کی زینت کو چاہتے ہوئے، وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا، اور اس شخص کا اتباع مت کیجئے جس کے دل کو ہم نے اپنے ذکر سے غافل کر دیا ہے اور جو خواہشات کا اتباع کرتا ہے اور اس کا معاملہ حد سے آگے بڑھ گیا ہے۔ تو ایک تو قرآن بتایا گیا فتنوں کا توڑ، اور دوسرے وَاصْبِرْ نَفْسَكَ، اپنے آپ کو ایسے لوگوں کے ساتھ بٹھانے کا پابند کیجئے۔ اب یہ آیت کب اتری؟ اس کے شان نزول کے بارے میں مفسرین کہتے ہیں کہ مکہ مکرمہ میں بڑے بڑے مشرکین سردار آئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس۔ مشرکین مکہ بڑے بڑے سردار آئے اور انہوں نے آ کر کہا کہ ہم آپ کے پاس بیٹھنے کے لیے تیار ہیں، آپ سے قرآن سننے کے لیے تیار ہیں، آپ کے پاس دین کی باتیں سننے کے لیے تیار ہیں، لیکن آپ کیا کیجئے، جب ہم آپ کے پاس آئیں گے تو آپ ان غریبوں کو اپنے پاس سے ہٹا دیجئے۔ مشرکین مکہ نے کہا، سرداروں نے کہا کہ آپ عمار ابن یاسر ہے، جیسے حضرت بلال حبشی ہے، حضرت سلمان فارسی ہے، اس طرح کے جو صہیب رومی ہیں، جو غریب لوگ تھے جو مسلمان ہو چکے تھے، آپ ان کو ہمارے ساتھ مت بٹھائیے، ہماری مجلس الگ لیجیے، ہم مالدار ہیں تو ہم مالداروں کو الگ سے بٹھا کر قرآن سنائیے، ہم ان غریبوں کے ساتھ نہیں بیٹھیں گے۔ غریب صحابہ جو ہیں ان کو آپ الگ کر دیجئے، ان کو دور کر دیجئے، ہم الگ سے آپ کی مجلس چاہتے ہیں، آپ کے ساتھ بیٹھنا چاہتے ہیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں بھی آیا، نعوذ باللہ، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں دنیا کی حرص تو ہو ہی نہیں سکتی، بس مقصد یہ تھا کہ کسی طرح یہ ایمان قبول کر لیں۔ ایمان قبول کرنے کے بعد کچھ دن گزر جائیں گے تو سدھر جائیں گے۔ پھر یہ جو خیال ہے ان کا کہ ہم بڑے ہیں اور یہ چھوٹے ہیں، یہ جو نظریات ہیں، انسان کچھ دن مسلمان رہتا ہے، کچھ دن قرآن کے ساتھ، نبی کے ساتھ وقت گزارتا ہے تو آہستہ آہستہ سدھار ہو جاتا ہے۔ تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سوچ کر کہ ایمان قبول کرنے کے بعد کچھ دن قرآن کے ساتھ رہیں گے، میرے ساتھ رہیں گے، تو یہ سوچ بھی ان کی صحیح ہو جائے گی۔ تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے سوچا، ارادہ کیا کہ ان کو ہاں کہہ دیا جائے، ان کی جو خواہش ہے وہ پوری کر دی جائے۔ اس وقت اللہ رب العزت نے یہ آیت اتاری، وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ، آپ اپنے آپ کو بٹھانے کا پابند کیجئے ان لوگوں کے ساتھ جو صبح اور شام اپنے رب کو پکارتے ہیں، اللہ کا ذکر کرتے ہیں، یریدون وجہ،
اور اللہ کی رضا چاہتے ہیں، آپ ان سے نگاہ بھی مت ہٹائیے، کافروں کی طرف مت دیکھیے، کافروں کا ساتھ رہنا تو دور کی بات، کافروں کی طرف نگاہ اٹھا کر بھی مت دیکھیے، آپ ان غریبوں کے ساتھ ہی رہیے۔ غریب صحابہ جو ہیں ان کا مقام کتنا اونچا ہے، اللہ اکبر۔ تو ایک تو اس آیت کا شان نزول ہی ہے، دوسرے اس میں نیک لوگوں کے ساتھ، اللہ کے نیک بندوں کے ساتھ بیٹھنے کی کتنی بڑی فضیلت بیان کی جا رہی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو سارے نبیوں کے سردار ہیں، آپ کو پابند کیا جا رہا ہے، آپ کو حکم دیا جا رہا ہے، یعنی کہ نیک لوگوں کے ساتھ، نیک لوگوں کی صحبت میں بیٹھنے سے کوئی بھی مستغنی نہیں ہے، کوئی بے نیاز نہیں ہے، کوئی بھی مستغنی نہیں ہے، بے نیاز نہیں ہے، سب کو اس کی ضرورت ہے، ہر مسلمان کو اس کی۔ جب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا جا رہا ہے تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ متقی پرہیزگار کوئی ہو سکتا ہے، زیادہ بڑے ایمان والا کوئی ہو سکتا ہے، زیادہ اللہ کا ولی کوئی ہو سکتا ہے؟ جب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو اس چیز کا حکم دیا جا رہا ہے تو دوسرا کوئی مسلمان؟ آج کل اس کی فکر ہی ہمارے اندر سے ختم ہو گئی، یہ سوچ ہی ختم ہو گئی۔ اللہ کے نیک بندوں کی صحبت میں بیٹھنا اتنا اہم اور تاکیدی حکم ہے، اتنا اہم اور تاکیدی حکم ہے، اور خاص طور سے دجال کے آخری زمانے کے لیے تو دیکھیے، یہ صورت تو خاص طور سے آخری زمانے کے لیے خاص رہبری کر رہی ہے، تو اس زمانے میں کتنی اہم ضرورت ہوگی قرآن سے تعلق اور نیک لوگوں سے تعلق، اللہ کے نیک بندوں کی صحبت میں رہنا۔ یہ دو چیزوں سے علاج ہوتا ہے، دل کا جو علاج ہوگا یہ دو چیزوں، قرآن بھی پڑھنا، قرآن سے تعلق، قرآن سمجھنا، اور دوسرے نیک لوگوں کے ساتھ رہنا۔ صرف قرآن، بہت سارے لوگ قرآن پڑھتے ہیں، قرآن سمجھتے ہیں اور یہ سوچتے ہیں کہ قرآن سے ہی ہماری اصلاح ہو جائے گی، کیسے ہوگی؟ اللہ تعالیٰ تو دو چیزیں بتا رہے ہیں علاج کے لیے، اللہ تعالیٰ نے تو دو نسخے بتائے ہیں، قرآن سے تعلق بھی، قرآن کی تلاوت بھی، قرآن سے جڑنا بھی، اور نیک لوگوں کے ساتھ رہنا بھی، کیونکہ انسان انسان سے سیکھتا ہے، عملی طور پر انسان انسان سے لیتا ہے دین، اچھی عادتیں انسان انسان سے لیتا ہے، انسان پر صحبت کا اثر پڑتا ہے۔ کوئی بھی ڈاکٹر صرف کتاب پڑھ کر ڈاکٹر نہیں بن جاتا، وہ جب تک دوسرے ماہر ڈاکٹر کی صحبت میں نہیں رہے گا، اس کے ساتھ رہ کر پریکٹس نہیں کرے گا، اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے ایسے ہی کسی بھی ڈاکٹر کو جب تک وہ دوسرے ڈاکٹر کے ساتھ رہ کر 1-2 سال، کچھ سال پریکٹس نہیں کرتا، جب تک کہ اس کو ماہر نہیں مانا جاتا۔ تو صرف کتابوں سے کسی بھی فیلڈ میں آدمی ماہر نہیں بن سکتا، تو دینی فیلڈ میں کیسے ماہر بن سکتا ہے؟ تو لوگ تو آج خالی کتابیں پڑھ کر سوچتے ہیں کہ ہم بہت بڑے عالم بن گئے، بہت نیک اللہ کے ولی بن گئے، کیسے بن جائیں گے؟ قرآن کہہ رہا ہے، اللہ رب العزت کہہ رہے ہیں کہ دو چیزیں ضروری ہے فتنوں کے زمانے میں، ایک قرآن اور دوسرے نیک لوگوں کی صحبت۔ تو دوسری چیز اس میں یہ ہے کہ اس نیک لوگوں کے ساتھ رہنے کی، ان کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے کی کتنی اہمیت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو نبیوں کے سردار، ان کو حکم دیا جا رہا ہے کہ آپ ایسے لوگوں کے ساتھ بیٹھنے کے لیے اپنے آپ کو، اپنے نفس کو پابند کیجیے۔ تیسری بات اس میں یہ ہے کہ یہاں جو حکم کے لیے جو لفظ آیا ہے وہ لفظ پر غور کیجیے۔ ساتھ میں بیٹھنے کے لیے عربی میں لفظ آتا ہے اجلس، آپ ان کے ساتھ بیٹھیے، لیکن یہاں اجلس کے بجائے کیا کہا؟ وصبر، وجلس نہیں، صرف ان کے ساتھ بیٹھیے۔ وصبر نفسک، اپنے نفس کو پابند بنائیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کے نیک بندوں کے ساتھ بیٹھنے میں انسان کے نفس کو بہت مشکل ہوتا ہے، یہ چیز انسان کے نفس پر بہت شاق ہوتی ہے، نفس کو بہت برا لگتا ہے، کیونکہ اللہ کے نیک بندوں کے ساتھ بیٹھنے میں انسان کو بہت پابند ہونا پڑتا ہے آداب کا۔ انسان کی طبیعت آزادی چاہتی ہے، انسان کی طبیعت کیا چاہتی ہے؟ آزادی چاہتی ہے۔ انسان سوچتا ہے کہ میں شادی کے محفل میں، کوئی بھی محفل میں لے کر چلے جاؤں، میں کیسے بھی بیٹھوں گا، ٹانگ پھیلا کر بیٹھوں گا، کبھی بھی اٹھ کر چلا، وہاں کوئی پابندی نہیں رہتی، فون آیا تو فون پر سب کے سامنے بات کر لوں گا، اٹھ کر چلا جاؤں گا، وہاں کوئی قید نہیں رہتی۔ ایسی مجلسوں میں انسان آرام سے، شوق سے جاتا ہے، لیکن جہاں پر بیٹھنے میں پابندی ہو کہ آپ ایسے بیٹھیں، آپ اونچی آواز سے نہ بولیں، آپ جتنی مجلس ہے اتنی دیر بیٹھیں، تو پابندیوں کے ساتھ بیٹھنے میں انسان کے نفس پر یہ چیز بہت گراں گزرتی ہے، بہت مشکل گزرتی ہے۔ اس لیے کہا کہ آپ اپنے نفس کو صبر کے ساتھ بٹھائیے، صبر کا، وصبر نفسک، کیونکہ ایسی مجلسوں میں اللہ کے نیک بندوں کے ساتھ جب انسان کامل لوگوں کے ساتھ بیٹھتا ہے تو اس میں قیود اور شرائط بہت ہوتی ہے، اس میں شرطیں ہوتی ہیں کہ اس شرط کے ساتھ آؤ، اتنی دیر بیٹھو، پوری مجلس بیٹھو، بیچ میں بات مت کرو، آواز اونچی مت کرو، فون استعمال مت کرو، یہ سب قید کے ساتھ۔ جتنی زیادہ قید جس مجلس میں ہوگی اس مجلس کی عظمت اتنی بڑی ہوگی۔
جس مجلس میں جتنی زیادہ پابندی ہوگی، جتنی زیادہ شرائط ہوگی، اس کی عظمت اتنی زیادہ ہوگی۔ اسی لیے صحابہ کرام کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کیسے بیٹھتے تھے؟ کأن علی رؤوسہم الطیر، جیسے ان کے سروں پر پرندے بیٹھے ہوں۔ پرندہ انسان کے سر پر بیٹھے تو ظاہر سی بات ہے اگر تھوڑی بھی حرکت کرے تو پرندہ اڑ جائے گا۔ اور صحابہ کرام جتنی دیر بیٹھتے تھے ہلتے بھی نہیں تھے، ادھر ادھر دیکھنا اور فون استعمال کرنا اور اٹھ کر جانا تو دور کی بات، جتنی دیر مجلس چلے گی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جتنی دیر رہیں گے ہلتے ہی نہیں تھے، جیسا بت بنا بیٹھا ہو۔ پتھر کیسے بیٹھتا ہے؟ ایسے بیٹھتے تھے، کیونکہ پرندہ اسی وقت بیٹھ سکتا ہے کہ کوئی چیز کھڑی ہوئی ہو، کوئی ہلے تو پرندہ اس پر بیٹھ ہی نہیں سکتا۔ وہ صحابہ کرام ایسے بیٹھتے تھے۔ تو یہ مجلسوں کا ادب ہے، ایسے بیٹھنا چاہیے، بالکل بے حس بے حرکت آداب کے ساتھ، تو اس مجلس کا فائدہ ہوتا ہے۔ تو خیر یہاں تیسری چیز یہ ہے وَاصْبِرْ نَفْسَكَ، صرف بیٹھنے کے لیے نہیں کہا گیا، اپنے آپ کو پابند صبر کیجئے۔ یہ چیز نفس کے لیے بہت مشکل ہے، اس لیے صبر کے ساتھ بٹھائیے، پابند کیجئے اپنے نفس کو بٹھانے کا ایسے لوگوں کے ساتھ یدعون ربهم بالغداة والعشی، جو اپنے رب کو لگاتار پکارتے ہیں۔ ایک دو دن جو پکارنے والے ہیں وہ اللہ کے ولی نہیں ہیں۔ اللہ کے ولی ہونے کے لیے بھی دو شرطیں یہاں پر بیان کی، کن لوگوں کے ساتھ بیٹھنا ہے، کن لوگوں کی صحبت میں بیٹھنا ہے۔ جو پہلی شرط، وہ کیسے لوگ ہوں؟ یدعون ربهم بالغداة والعشی، صبح اور شام پابندی کے ساتھ۔ یدعون مضارع کا صیغہ ہے، استمرار پر دلالت کرتا ہے، پابندی کے ساتھ اللہ کا ذکر کرتے ہیں جو لوگ، پوری زندگی پر پابندی کے ساتھ جو اللہ کا ذکر کرتے ہیں، ایسے نیک لوگوں کی صحبت میں بٹھائی۔ تو ایک تو اللہ کا ذکر کرتے ہیں پابندی کے ساتھ، دوسرے یریدون وجہہ، اللہ اکبر، ان کے دل اتنے صاف ہیں کہ وہ صرف اللہ کی رضا چاہتے ہیں۔ وہ ذکر کے ذریعے سے اپنی شہرت، اپنا نام بڑھانا، کوئی اور غرض نہیں ہوتی ان کی، یریدون وجہہ، کہ وہ صرف اللہ کی رضا چاہتے ہیں۔ ولا تعد عیناک عنہم، آپ کی آنکھیں ان سے ہٹنی نہیں چاہیے۔ ترید زینت الحیات الدنیا، دنیا کی زینت کو چاہتے ہوئے، دنیا کی زینت، زینت اس سے پہلے بتایا گیا تھا کہ زینت ایکسٹرا چیز کو کہتے ہیں۔ ایک تو ہے انسان کی ضرورت، ضرورت کے لیے تو قرآن میں حکم دیا گیا، ضرورت کی چیزیں کمانے کے لیے جاؤ، جو اپنی ضرورت ہے، بیوی بچوں کی ضرورت ہے، ماں باپ کی ضرورت ہے، تو ضرورت کے لیے تو جانے کا حکم دیا گیا، ضرورت تو کمانے کا حکم دیا گیا، لیکن ضرورت سے آگے بڑھ کر انسان زینت کی طرف جائے کہ میں کچھ اچھا کھا لوں، اچھا پہن لوں، اچھی چیزیں اختیار کر لوں، اس کو زینت کہتے ہیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اشارہ کیا جا رہا ہے، ترید زینت، آپ دنیا کی زینت چاہتے ہیں، یعنی ضرورت سے آگے نہ بڑھیے، آپ نبی ہیں، یہ اللہ کے نیک بندوں اونچا مقام بیان۔ خیر کوئی عام آدمی اگر زینت کی طرف بھی جائے تو شریعت میں اجازت ہے، لیکن یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا جا رہا ہے کہ آپ تو ضرورت سے آگے مت بڑھیے، ضرورت سے آگے مت بڑھیے۔ ترید زینت الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی کی زینت چاہتے ہیں۔ ولا تطع من اغفلنا قلبه عن ذکرنا، اور مت اطاعت کیجیے اس کی جس کے دل کو ہم نے اپنے ذکر سے غافل کر دیا، اور جو خواہشات کا اتباع کرنے والا ہے، وکان امرہ فرطا، اور اس کا معاملہ حد سے آگے بڑھ گیا ہے۔